السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ 12 شوال، اور بات کریں گے اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ حضرت درہ بنت ابی لہب، حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھی اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا، پھر دونوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضرت درہ جب مدینے پہنچی تو مدینے کی عورتوں نے کہا، تمہارے ہجرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے باپ ابو لہب کے خلاف ایک صورت نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت درہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو اس پر غصہ آئے گا، اور فرمایا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ حضرت درہ کے والد ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس کے باوجود اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت درہ کے شوہر حضرت حارث کو جدے کا گورنر بنایا۔ حضرت درہ سے محدثین نے کچھ حدیثیں نقل بھی کی ہیں۔ ان کی وفات حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 20 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور زید بن ارقم ایک بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت زید بن ارقم بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لایا۔ آپ نے فرمایا، یہ بیماری تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن میری وفات کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب تو میں ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے، اور یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور پھر کچھ مدت کے بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور پھر انہوں نے وفات پائی۔ اور سچی گواہی دینا، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ سچی گواہی جو نہیں دے گا وہ بڑا گناہ گار ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، تو اسی طرح سچی گواہی دینا کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایمان والو انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی سچی گواہی دینا۔ سچی گواہی دینا چاہیے اور جھوٹی گواہی سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ دشمن سے بچنے کی بھی ایک دعا ہے۔ فرمایا، اے اللہ، ہم تجھ سے ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تقوی کیا ہے؟ خلوت اور جلوت میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، یعنی تنہائی میں بھی گناہوں سے اجتناب کرنا، لوگوں کے سامنے بھی اجتناب کرنا، اور لوگوں کے سامنے بھی اجتناب کرنا، چاہے وہ ہمیں دھوکے باز ریاکار ہی کیوں نہ کہتے رہیں، لیکن ہمیں تو خوف اپنے رب کی ناراضگی کا ہو، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچیں اور لوگوں کے پیچھے بھی، تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچیں، مجمع میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی گناہوں سے بچیں، دن کی روشنی میں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دے، ہمارے خوابوں کو پاک اور پاکیزہ فرما دے، ہماری جلوت و خلوتوں کو پاکیزہ فرما دے۔ اللہ ان لوگوں کی صحبتیں ہمیں میسر فرما دے جو اللہ کے راضی ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، تو اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچا لے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اسی نے، اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زیب و زینت حاصل کرو۔ آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے، یعنی ابھی قیامت تک کیا کیا آئے گا جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری شے سے بچائے اور ہر اچھی شے سے ہمیں قریب کر دے۔ اور طب نبوی سے علاج کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، تم موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو تو اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو
لمبی عمر، صحت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی دولت کے ساتھ، عزت اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ یعنی دنیا کی دولت کیا ہے؟ اللہ کی رضا والی زندگی۔ آخرت کی دولت کیا ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو۔ دنیا کی دولت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کا طریقہ ہم زندہ کرنے والے بن جائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بن جائیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں، ہدایت دینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لمبی زندگی، خیر و عافیت والی، عزت سلامتی والی، صحت تندرستی والی، ایمان والی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ 5 منٹ کا مدرسہ الحمدللہ 5 منٹ 25 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔